ماہ مبارک، ماہ میلاد، ماہ ربیع النور شریف کا چاند نظر آ جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے سچے دیوانے مستانے پروانے جھوم جھوم کر اپنے لجپال آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے چرچے اور خوشیاں کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اب دوسری بات آج کے دن کے حوالے سے کہ آج 14 اگست ہے اور 79 برس پہلے ہمارا ملک پاکستان وجود میں آیا بنا تھا۔ تو آج پاکستان میں ہر طبقہ، ہر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والا آدمی، بچے، بوڑھے، مرد، عورت، جوان، ہر طبقے والا، ہر شعبے والا، ہر ادارے والا خوش ہے کہ ہمارا ملک بنا تھا۔ ہم خوش ہیں، بس دن ایک گزرنا ہے، کل ربیع الاول شریف شروع ہو جانا ہے اور فتویٰ چینج ہو جانا ہے۔ آج ملک کی محبت میں جھنڈا جائز، ملی نغمہ ہر طبقے کے لیے، ہر فرقے کے لیے، ہر شعبے کے لیے، ہر بندے کے لیے، ہر بڈھی جوان مرد عورت کے لیے۔ آج وطن کے نام کا نعرہ جائز ہے، وطن کی خوشی بولتے جائیں، جائز ہے، وطن کا جھنڈا لگانا، پرچم کشائی کرنا، لہرانا، ملی نغمے گانا، پریڈ کرنا، سلوٹ مارنا، جھنڈیاں لگانا، مبارکبادیں دینا آج جائز ہے ملک بننے کی خوشی میں۔ لیکن جس لجپال آقا کے کلمہ کی بنیاد پر یہ ملک وجود میں آیا، کل جب اس لجپال آقا کے آنے کی خوشی کی بات ہوگی تو کئیوں کے منہ لٹک جائیں گے، بوتھیاں بگڑ جائیں گی، متھے دے وٹ پہ جان گے، اور جی میلاد دی خوشی کتھوں آ گئی، آ میلاد کتھوں کڑ لیا۔ بھائی جتھوں تسی پاکستان بنن دی خوشی کڑ لی نا، اللہ دے فضل نال اتھوں ہی اساں میلاد دی خوشی کڑ لئی۔ توجہ ہے یا کہیں میں غلط کہہ رہا ہوں؟ مجھے سمجھاؤ تسی یہ پیمانہ کہاں سے لیا؟ میٹھا میٹھا آپ کوڑا کوڑا تھو تھو یہ کرنے والی طریقہ یہ کہاں سے نکال لیا ہے؟ ملک کے نام پر جھنڈا لگانا جائز ہے، ملک کی محبت میں نعرہ لگانا، ملی نغمے تک گانا اور پاکستانی جھنڈے کے مطابق اپنے بچے بچیوں کے کپڑے بنانا ہے، اپنے منہ پر سٹیکر لگانا، یہ سب کچھ تو ہو جائز ہر طبقے میں، ہر فرقے میں، ہر شعبے میں، ہر بندے کے نزدیک جائز ہو۔ لیکن جس لجپال آقا کے نام پر یہ ملک بنا ہے، کل انشاءاللہ ربیع الاول شروع ہونا ہے اور دیکھنا پھر 35 لوگ کیسے بدلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے۔ اگر ملک کے محبت میں یہ سب کچھ جائز ہے تو امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری کی خوشی میں، جن کی جلوہ گری پر اللہ کے حکم پر حضرت جبرائیل نے جھنڈے لگائے تھے اور یا رسول اللہ کے نعرے لگائے تھے اور فرشتے جلوس نکال رہے تھے نبی مبارک دینے کے لیے حضرت آمنہ کے پاس ان کے گھر آ رہے تھے، جن کی ولادت پر اپنی جگہ سے جھک جھک کر کعبہ بھی سلام کر رہا تھا۔ جب ملک کے بننے کی خوشی جائز ہے تو اس کعبے کے کعبہ امام الانبیاء کے آنے کی خوشی کیسے ناجائز ہو جائے گی؟ توجہ ہے؟ حضرت سیدہ طیبہ آمنہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کا وقت ہوا، میں نے
اللہ نے مجھ پر ایسا کرم کیا، ایسا کرم کیا، ایسا کرم کیا۔ فرماتی ہے میں مکہ کے بند کمرے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، اللہ نے مجھ پر سارے فاصلے اٹھا دیے، ساری دوریاں دور کر دی۔ فرماتی ہیں فرأیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے مکہ کے اپنے بند کمرے کے اندر بیٹھے بیٹھے زمین کے مشرقوں کو بھی دیکھ لیا، مغربوں کو بھی دیکھ لیا۔ حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل امین نے 3 جھنڈے لگائے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک کعبے کی چھت پر۔ کب بھلا؟ جب نبی کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ اچھا ہم بات یہ بیان کرتے ہیں، کئی لوگ مارتے ہیں روند، وہ کہتے ہیں دیکھو سنی مولوی کہتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام پیدا ہوئے تو جبریل نے 3 جھنڈے لگائے، ایک جی مسجد نبوی پر، ایک کعبہ پر اور ایک مسجد اقصیٰ پر۔ ان سے پوچھو مسجد نبوی بن گئی تھی؟ وہ تو نبی پاک جب ہجرت کر کے مدینہ میں گئے اس کے بعد مسجد نبوی بنی، تو جب مسجد نبوی تھی نہیں تو جھنڈے کہاں لگ گئے؟ اور بھائی ہم نے کب مسجد نبوی کا نام لیا؟ روایت تو پڑھو نا، روایت میں ہے کہ ایک جھنڈا مشرق میں، مشرق تھا کہ نہیں؟ بولیں ایک جھنڈا مغرب میں، مغرب تھا کہ نہیں؟ ایک جھنڈا کعبے کے چھت پر لگایا، کعبہ تھا کہ نہیں؟ ہم بات یہ کرتے ہیں، روند نہ پھیرو۔ ان مقدس مقامات پر اللہ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کے جھنڈے گاڑ دیے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ بھی خوش ہو کر بولیے سرکار کی آمد، جھوم جھوم کر سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، دلدار کی آمد، لجپال کی آمد، سوہنے کی آمد، مکی کی آمد۔ یہ بلوچستان کے ایک مولوی صاحب ہیں، بلوچستان کے، ان کا اور میرا ایک دفعہ نا مناظرہ ہوا تھا، شریف الرحمان ان کا نام ہے، ٹھیک۔ مجھے کہنے لگے تم میلاد مناتے ہو، فلاں کرتے ہو، ڈمکان کرتے ہو۔ تھوڑے دن پہلے اس کا ایک کلپ آیا ہوا تھا، نبی پاک کی آمد پر جلسے کیوں کرتے ہو، جلوس کے نکالتے ہو، مرحبا کیوں کہتے ہو؟ وہ امام کعبہ آیا تھا پاکستان، اور وہی مولوی صاحب کہہ رہے ہیں مرحبا یا امام الحرم۔ واہ بھائی واہ واہ۔ مرحبا یا مصطفیٰ تو کیا تھا؟ ناجائز تھا، بدعت تھا، اور اب کیا ہو گیا؟ مرحبا یا امام الحرم۔ اور پھر ایک نہیں، اس مولوی صاحب نے مائک پکڑا ہوا ہے، کوئی 10-15 چیلے چمچے ادھر کھڑے ہیں، 10-15 کڑچھے کڑچھے ادھر کھڑے ہیں، سارے رل مل کے ایک آواز نہ، ہمیں کہتے ہیں کتھوں کر لے جی، ایک بندہ نعرہ لاؤ تو باقی جواب دیں، نعرہ رسالت، ایک نعرہ لگاتا ہے باقی جواب دیتے ہیں، کتھوں آ گیا؟ میں نے کہا ایک بندہ کہے مرحبا یا امام الحرم، باقی سارے ساتھ مل کر پڑھے، کتھوں آ گیا؟ امام کعبہ کا مرحبا کہہ کر استقبال ہو سکتا ہے، وہ تو امام الانبیاء ہیں۔ سمجھ نہیں آتی، اپنے لیے راہ نکال لیتے ہیں، حضور کی باری دل سوڑا ہو جاتا ہے، دل تنگ ہو جاتا ہے۔ بھائی تمہیں نہیں پتا نبی پاک علیہ السلام کو تنگ دل رکھ کر نہیں ماننا، نبی کریم علیہ السلام کی شان اور عظمت کا جو سمندر ہے نا، وہ ٹھٹھے مارتا سمندر ہے، ہم ساری زندگی رونے جائیں اس کا کنارہ تلاش نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اتنی محبوب کو عظمتیں عطا فرمائی ہیں، جب رب نے اتنی عظمتیں دی ہیں، رب نے شان دینے میں بخل نہیں کیا، تو ماننے میں بخل کیوں کرتا ہے؟ تکلیف محسوس نہ کر، گج وج کے آقا کی عظمتیں مانا بھی کر، بیان بھی کیا کر۔ آپ بھی سارے رل مل کے پڑھیے سب سے نبی سب سے بالا والا، اور لجپال آقا جو آنے والا ہے جس کی ہم خوشی مناتے ہیں، وہ کوئی تھوڑی شان والا ہے؟ 2 ٹکے کا کوئی بندہ ہے تو مرحبا۔ آج بھی عرب میں کوئی بندہ جائے تو کہتے ہیں مرحبا، مرحبا یا شیخ، مرحبا یا آخی۔ کیا مطلب؟ ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، آپ کا آنا مبارک ہو ہمارے لیے، یہ آج بھی کہا جا رہا ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کی باری آئے تو
تمہیں نہیں پتا وہ اللہ کا محبوب ہے. کتنی شان ہے کہ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا. ملک کونین، کونین کہتے ہیں دنیا اور آخرت کو. یہ جو دنیا اور آخرت کی سلطنتیں ہیں، ملک ہیں، سلطنتیں ہیں، اس کے بادشاہ کون ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ملک کونین میں انبیاء تاجدار. یہاں کی سلطنتیں ہوں یا وہاں کی سلطنتیں ہوں، ان کے بادشاہ اللہ کے نبی ہیں. کون ہیں؟ اللہ کے نبی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا دور تھا نا جب، تو انگریز کا دور بھی تھا. تو کئی مولوی بڑے خوش ہو کر انگریز کو کہتے تھے انگریز سرکار. کیا کہتے تھے؟ برطانیہ سرکار، ملکہ وکٹوریہ سرکار، انگریز سرکار. اور لکھتے بھی تھے، وہ کہتے تھے انگریز سرکار ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے. ہمارے بابا جی اعلیٰ حضرت کی باری آئی تو فرمایا تو سرکار تو صرف ایک ہی ہے، سرکار تو بس سرکار مدینہ ہے. اللہ اکبر. تو وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں دو جہانوں کی سلطنتوں کے اندر اللہ کے نبی تاجدار ہیں، تاج والے ہیں، بادشاہ ہیں. اللہ تعالیٰ کے سارے نبی تاجدار بن کے آئے، لیکن نبی کریم علیہ السلام تاجداروں کا آقا. نبی تاجداروں کا. فیصل آباد کی حد پر نا ایک گاؤں ہے، وہاں ہمارے استاد محترم علامہ سعید احمد اسد رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے اور نبی کریم علیہ السلام کی شان و عظمت پر بیان کیا. وہ جوانی کا دور تھا، بڑا والہانہ انداز میں بیان ہوا، لوگ اش اش کر اٹھے. وہیں ایک خشک بندہ بیٹھا ہوا تھا. استاد صاحب تقریر کے بعد نا سوالات کا موقع دیتے ہیں. وہ کہنے لگا یہ دیکھو نا تسی آئے ہو، سرکار کی آمد کے نعرے لگ رہے ہیں، یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہو، نبی پاک کی اتنی شان بیان کر رہے ہو، اتنی شان بیان کر رہے ہو، تسی تو اللہ دے برابر کر چھڑے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی باتیں کرنے لگا. سوال کے اندر پنڈ دا نمبردار کھڑا ہو گیا. اس نے کہا یار بات سنو، ایک بات بتاؤ، مولوی صاحب جو جواب دیں گے پہلے میرے کو جواب سن. اس نے کہا پہلے یہ بتاؤ مولوی صاحب نے اپنے ابے کی تعریف کی؟ کہتا نہیں. اپنے دادے کی تعریف کی؟ نہیں. میری تعریف کی؟ نہیں. ہمارے باپ دادا کی تعریف کی؟ نہیں. نہ اپنے ابے کی تعریف کی، نہ میرے ابے کی تعریف کی، نہ تمہارے ابا کی تعریف کی. اگر تعریف اس نبی کی ہے جو سب کا سانجا نبی ہے، پھر سڑدے مردے کیوں ہو تسی؟ اور تمہیں تو چاہیے، تمہارے لجپال آقا کی شان و عظمت ہے تو گج وج کے بیان کیا کرو. یہ کیا ہوا جی؟ تم اتنا کیوں مانتے ہو، اتنا کیوں مانتے ہو؟ ارے بھائی ہم جتنا بھی مان لیں، ہم جتنی شان بیان کریں، یہ سنیوں کا مزاج ہے الحمدللہ. ہم ساری زندگی بھی نبی پاک کی عظمتیں بیان کر لینا. میں جمعہ کا بیان 3 گھنٹے بھی سرکار کی عظمتوں پر بیان کرتا رہوں، میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے شان بیان کرنے کا حق ادا کر دیا. ہمارے نمازی، ہمارے مقتدی سنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے مولوی صاحب نے آج نبی پاک کی شان اور عظمت کو پورا بیان کر دیا ہے یا حق ادا کر دیا ہے. ہم جتنا مرضی ٹیل لگا لیں، ہمارے مولانا صاحبان، ہماری عوام صاحب یہی کہتے ہیں تو نے جتنی عظمت بیان کیا سبحان اللہ، پر یاد رکھنا ہمارے آقا اس سے بھی اونچے ہیں، ہمارے آقا کی شان اس سے بھی زیادہ بلند ہے. ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں لیکن لجپال آقا کو اللہ نے جو شان عطا فرمائی ہے اس کا کنارہ بیان نہیں ہو سکتا. ملک کونین میں انبیاء، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا. نبی تاج
تاجداروں کا آقا، کراچی کے ایک مفتی صاحب ہیں، ان کا نام ہے تقی عثمانی. کیا نام ہے؟ ان سے پوچھا گیا جناب جی پاکستان بننے کی تو خوشی کرتے ہو، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خوشی پر پریشان ہو جاتے ہو، تو سرکار کے آنے کی خوشیاں تم نہیں کرتے، پاکستان بننے کی خوشیاں کر لیتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو جواب دیا، کہتے ہیں ہم پاکستان بننے کی خوشیاں ثواب سمجھ کے نہیں کرتے. ثواب سمجھ کر کریں تو پھر ناجائز ہے. میلاد کی خوشیاں لوگ ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، اس لیے وہ غلط ہے. ہم کہتے ہیں چلو بغیر ثواب کی نیت کے تم پاکستان کی خوشی میں شامل ہو رہے ہو، چلو بغیر ثواب تمہارے نصیب میں ثواب نہیں تو بغیر نیت کے ہی کم از کم کوئی نعرے لگا لیا کرو. ثواب تو تمہارے نصیب میں ہے نہیں ہیں. جبکہ میلاد مصطفیٰ کی خوشی اللہ آمنہ کے لال نے خود کی ہے، یہ یاد رکھیے. مسلم شریف کی حدیث ہے. کون سی کتاب ہے؟ مسلم شریف. کون سی؟ مسلم شریف کی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کا روزہ رکھتے تھے. کس دن کا؟ ہر پیر کا. صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا یہ پیر کا روزہ آپ کس لیے رکھتے ہیں؟ یہ روزہ کاہے کا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یوم فیہ ولدتو، میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں مصطفیٰ کا میلاد ہوا تھا. پیر کا روزہ کس لیے؟ اس دن فرمایا میرا، یہ دیکھ یوم فیہ ولدتو، اس دن ہم پیدا ہوئے تھے، اس دن ہمارا میلاد ہوا تھا، اس لیے ہم پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں. تو جو عمرہ کر کے آئے ہیں، حرمین شریفین کی حاضری دے کے آئے، ان سے پوچھیں کیا آج بھی حرمین شریفین میں جب پیر کی شام ہوتی ہے کیا حرم شریف میں دسترخوان نہیں بچ جاتے؟ بچتا ہے پابندی سے. یہ روزہ کس چیز کا رکھا جا رہا ہے؟ وہی میلاد شریف کا روزہ ہے. ہاں جی، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام یہ روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا یہ روزہ کیوں؟ تو کیا جواب دیا؟ یہ روزہ اس لیے کہ اس دن ہمارا بولیے میلاد ہوا تھا. تو میلاد کی خوشی کی کہ نہیں کی؟ بولیں کس نے کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کی ہے. کئی لوگ پھر بولا بنانے کے لیے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ جو روزہ تھا نا وہ خوشی کا روزہ نہیں تھا، وہ روزہ شکرانے کا روزہ تھا. کس چیز کا تھا؟ اپنی طرف سے بڑی چلاکی چلتے ہیں. لیکن مجھے اتنا بتاؤ، بندہ شکرانہ کب دیتا ہے؟ شکریہ کب ادا کرتا ہے؟ جب بندہ خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے؟ کسی کو لگاؤ تھپڑ، وہ آگے سے کہتا ہے شکریہ نہیں. گفٹ دو، خدمت کرو، پھر کیا کہتا ہے؟ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. پتہ چلا بندہ شکریہ تب ادا کرتا ہے جب بندہ خوش ہوتا ہے. چاہے روزہ مانو خوشی کا، چاہے روزہ مانو شکرانے کا، نتیجہ تو یہ نکلتا ہے نا حضور خوش ہوئے. آقا علیہ السلام کیا ہوئے ہیں؟ خوش ہوئے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے اپنی خوشی کا روزہ رکھا ہے. اللہ اکبر. ایک اور صحاح کی روایت پڑھ رہا ہوں. نبی کریم علیہ السلام ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں کے جو یہودی تھے وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. کس دن کا؟ عاشورہ سمجھتے ہیں نا؟ کس کو کہتے ہیں بھلا؟ 10 محرم الحرام کو یوم عاشورہ کہتے ہیں. تو یہودی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. آقا علیہ السلام نے یہودیوں سے پوچھا یہ عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا نحن احق بموسیٰ، ہم تم سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں حضرت موسیٰ کے بارے میں.
ہمارا حق حضرت موسیٰ پر تم سے بھی زیادہ ہے، اگر تم ان کی قوم کی برادری کی خوشی میں روزہ رکھتے ہو تو ہم بھی رکھیں گے، ہاں تم نے ایک رکھا ہے ہم 2 رکھیں گے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اس لیے حکم ہے عاشورہ کا روزہ اگر کوئی رکھے تو 1 نہ رکھے، 2 رکھے۔ 1 رکھیں گے تو ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، 1 وہ بھی رکھ رہے ہیں تم بھی رکھ رہے ہو۔ نبی کریم علیہ السلام کا حکم ہے ان کی مخالفت کیا کرو۔ وہ 1 رکھتے ہیں تو ہم کتنے رکھیں گے؟ بولیں یا 9 اور 10 کا رکھیں یا پھر 10 اور 11 کا رکھیں، 2 روزے رکھیں گے۔ تو بتائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوشی کو اور ان کی قوم کی آزادی کی خوشی کو نبی کریم علیہ السلام نے منایا کہ نہیں؟ فیصلہ دو یار، سمجھدار بندے بیٹھے ہو، پرے پنچایت والے ہو، آپ کی عدالت میں مقدمہ پیش کر رہا ہوں۔ کیا نبی کریم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی آزادی کے دن کی خوشی کو منایا کہ نہیں؟ اس سے جشن آزادی بھی سمجھ آ گیا۔ جس دن کفار کے ظلم اور ستم سے قوم کو آزادی ملے تو اس دن خوشی کی جا سکتی ہے۔ اچھا، ایک ہے ملک آزاد ہونا اور ایک ہے لوگوں کا کفر سے آزاد ہو کر اسلام میں داخل ہونا، اور ایک ہے اس ہستی کا تشریف لانا کہ جس مبارک ہستی نے لوگوں کو کفر اور شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکالا، کفر سے نکالا، شرک سے نکالا، بدعات سے نکالا، خرافات سے نکالا اور اسلام کے نور کے اندر داخل کر دیا ہے۔ تو یہ بھی تو مبارک ہے نا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم، کیا حضرت سیدنا فاروق، پورا نام لیا کریں، حضرت سیدنا عمر فاروق، ہاں صحابہ کا نام گج بج کے لیا کریں، حضرت سیدنا صدیق، ہاں حضرت سیدنا فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین، حضرت مولا علی حیدر کرار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تھے تو صحابہ اکرام نے خوشی کے اندر نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر گج کے لگایا، اتنی زور سے نعرہ لگایا کہ ان کی آوازیں مکہ کی پہاڑیوں میں گونجنے لگی۔ نبی کریم علیہ السلام کی موجودگی میں حضرت عمر کے اسلام لانے کی خوشی میں نعرے لگ رہے ہیں۔ جس دن ایک حضرت عمر کو اسلام ملے تو جشن ہے، خوشیاں ہیں، تو جس دن سارے جہان کے لیے اسلام لانے والی مبارک شخصیت آئی، اور پھر بات یہاں ختم نہیں، آگے بھی ہے کچھ۔ حضرت جبرائیل امین نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں آقا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کی خوشی میں اللہ کے فرشتے آسمانوں میں جشن منا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ جشن منا رہے ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی خوشی میں صحابہ نعرے لگائیں، فرشتے جشن منائیں، تو یہ بلا شبہ جائز ہے۔ تو امام الانبیاء کی جلوہ گری پر اگر غلام جشن منائیں، خوشی کا اظہار کریں تو یہ بھی بلا شبہ جائز ہے۔ بس حدود شرع کا خیال رکھنا ہے، سمجھ آ گئی نا؟ حدود شرع کا خیال رکھنا، حدود کو پامال نہیں کرنا، حدود کو کراس نہیں کرنا، تو پھر یہی آپ کا میلاد منانا ثواب کی بجائے گناہ بن سکتا ہے۔ ہر معاملے میں حدود کا خیال رکھنا ہے، افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونا۔ یہ ملتان میں یہ 4-5 سال پہلے میلاد شریف کے موقع پر کچھ جاہلوں نے ڈھول بجایا اور ڈھول بجا کر ایک لڑکی کو سجا بجا کر لا کر اسٹیج پر بٹھا دیجیے، پری آئی بیٹھی۔ یہ سب خرافات ہیں۔ میلاد شریف کے نام پر پٹاخے پھوڑنا خرافات ہیں، گناہ کا کام ہے۔ میلاد شریف کے نام پر جھومر ڈالنا یہ بھی خرافات ہیں، پٹاخے باجنا، ڈھول بجانا اس طرح کا، یا عورتوں کا جلوس وغیرہ نکالنا، یہ سب خرافات ہیں۔
عورتوں کو تو گھر میں ٹھہرے رہنے کا حکم ہے. سمجھ آ گئی نا. میلاد شریف کی خوشیاں ضرور کریں، لیکن اس انداز میں خوشیاں نہیں کرنی کہ جس کی آپ خوشیاں کر رہے ہیں انہی کو ناراض کر بیٹھیں. سمجھ آ گئی نا. تو یہ میں اس لیے بھی پیشگی عرض کر رہا ہوں کہ کئی لوگ ہیں پتہ نہیں وہ جان بوجھ کر کرتے ہیں یا ان کو پتہ نہیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، اللہ جانے کون بشر ہے کیا معاملہ ہے. لیکن ہر ربیع الاول شریف کے موقع پر اس طرح کی خرافات سامنے آتی ہیں. تو یاد رکھیں ہم اہل سنت کا اس طرح کی خرافات اور بدعات کرنے والوں سے دور دور کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. اگر کوئی ان کو بدعتی کہے گا تو بلا شبہ کہے ہم بھی تمہارے ساتھ مل کر کہیں گے یہ بدعت کر رہے ہیں، یہ ناجائز کر رہے ہیں. خوشیاں بھی وہی قبول ہیں جو حدود شرع کے اندر ہوں گی. سمجھ آ گئی نا. یہ دیکھیں نا، اللہ کسی کو بیٹا دے اور وہ کہے جی میں بیٹے کے پیدا ہونے کی خوشی میں 2 نفل پڑھوں گا، تو کیا خیال ہے؟ جائز ہے کہ نہیں؟ ثواب کی نیت سے بیٹے کے پیدا ہونے پر میں روزہ رکھوں گا، تو میں محفل رکھوں گا بیٹے کے پیدا ہونے پر، قاری صاحب کو فلاں کو تلاوت کے لیے، فلاں کو نعت کے لیے، فلاں کو بیان کے لیے، فلاں پیر صاحب کو دعا کے لیے بلاؤں گا، تو جائز ہے کہ نہیں ہیں؟ لیکن اگر کوئی کہے جی بیٹا اللہ دے گا تو میں جی جاگا کروں گا. ہاں بھائی، کئیوں کی دکھتی رگ پہ ہاتھ آیا کہ نہیں؟ جاگا کرنے والوں، جاگا چاہے بیٹے کا ہو، چاہے بیٹی کا ہو، چاہے شادی بیاہ کا ہو، کلہم سب کے سب جاگے ناجائز اور حرام ہے. سمجھ آ گئی نا. گانا سننا حرام ہے، میوزک سننا حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آلات موسیقی توڑنے کے لیے دنیا میں تشریف لایا ہوں. امتی کان میں ٹھوک کے کھڑا ہے، سمجھائیں تو ہدایت قبول نہیں کرتا، بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بھائی جو کان گانے سننے والے نا، میوزک سننے والے ہیں، یہ شیشہ قیامت والے دن پگھلا کر ان کے کانوں میں بھر دیا جائے گا. یہ یاد رکھیے گا. لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے. صحیح بتاؤں، آپ بازار میں نکلیں، آپ کسی شادی والے گھر کے پاس جائیں تو صحیح ہیں، انہیں کہ جتنی آواز سے تم نے گانا چلایا ہے اتنی آواز سے کبھی نعت بھی چلا کے دے گا، پھر شرم آتی ہے. چلو اپنے موبائل میں نعت یا تلاوت لگا کر کبھی حضرت بازار سے گزرے ہوں، نہیں شرم آتی ہے. کسی عالم دین کا بیان موبائل میں لگا کر آپ بازار سے گزرے ہوں یا دکان پر اونچی آواز سے لگایا نہ، ان معاملات میں شرم آتی ہے. جہاں شرم کرنی تھی وہاں کرتے نہیں، اور جہاں شرم اتار کر نیکی کا کام کرنا تھا، خیر کا کام کرنا تھا، وہاں شرم کر بیٹھتے ہیں. ہمیں تو یہ بھی نہیں سمجھ آئی کہ شرم کتنے کرنے کتنے نہیں کرنی. توجہ ہے. بہرحال اس بات کو پلے باندھ لیں، میلاد شریف کی خوشیاں آپ کریں بے شک، ٹھیک. نمبر 1 اعتقاد درست رکھنا ہے، اس کو فرض واجب نہیں سمجھنا. فرض واجب سمجھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، فرض واجب سمجھیں گے تو آپ دین میں اضافہ کر رہے ہیں. یہ صرف مستحب ہے، ثواب کا کام ہے. آپ حدود شرع میں رہ کر نبی کریم علیہ السلام کے آنے کی خوشی میں وہ محفل کرائیں یا نعرہ لگائیں یا کسی کی خدمت کریں. محلے میں کوئی مسکین ہے اس کی خدمت کر دیں. یار میلاد شریف آقا تشریف لائے تھے، آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، کسی مسکین کی، یتیم کی، بیوہ کی، طلاق یافتہ کی، کسی معذور کی، کسی بیمار کی خدمت کر دیں. اللہ کی قسم ہے یہ بھی میلاد شریف شامل ہوگا. سمجھے؟ صرف جھنڈا اٹھانے کا نام میلاد نہیں، صرف نعرہ لگانے کا نام میلاد نہیں، صرف جلسہ جلوس کا نام میلاد نہیں. میلاد نام ہے ہمارے نزدیک آقا علیہ السلام کی تشریف آوری پر حدود شرع کے اندر رہتے ہوئے کوئی بھی جائز کام کرنا ثواب کی نیت سے یہ میلاد شریف ہو. سرکار کی آمد کی خوشی میں آپ اپنے بیٹے کو روزانہ 10 روپے خرچہ دیتے ہیں، لیکن میلاد شریف کے مہینے میں آپ کہتے ہیں بیٹا یہ لو 50 روپے. ابا جی 40 زیادہ کیوں؟ آپ کہیں جی یہ سرکار کے میلاد کا مہینہ ہے، اسی خوشی میں زیادہ دے رہا ہوں. تو یہ بھی ثواب ہے یار، یہ بھی میلاد ہے. تو یہ میں
دوسرے طریقے اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہنوں کے اندر جو بیٹھ چکا ہے نا کہ شاید یہ ضروری ہے، شاید یہی واجب ہے، یہی کرنا ہے، نہ، کوئی بھی طریقہ میلاد شریف منانے کا حدود شرع میں وہ جائز ہے. بس فرض واجب نہیں کہ ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا، اتنی دیگیں کریں گے تو میلاد ہوگا، اشتہار بنے گا تو میلاد ہوگا، اتنے بندے اکٹھے ہوں گے تو میلاد ہوگا. آپ گھر میں بیٹھے ہیں، گھر کے 10 جی ہیں، 10 جی جمع ہو کر بیٹھ کر جمعہ میں جو آپ نے نبی پاک کی شان سنی ہے وہی شان اپنے بچوں میں بیٹھ کر سنا دیں، یہ بھی میلاد شریف ہے. آقا علیہ السلام کا ذکر ہو، آقا علیہ السلام کے خصائص ہوں، فضائل بیان ہو، آقا علیہ السلام کے مناقب بیان ہو، شان و عظمت بیان ہو، آقا علیہ السلام کی ولادت کے واقعات ہوں، آقا علیہ السلام کے معجزات ہوں، آقا علیہ السلام کی سیرت ہو، آقا علیہ السلام کے ارشادات ہوں، آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کا تذکرہ گھر میں چھڑ رہا ہو. کہا جا رہا ہو سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، یہ سب میلاد شریف کی صورتیں ہیں. تو یہ عقیدہ درست رکھنا ہے. میلاد شریف کو فرض واجب اگر کوئی نہیں کر رہا، اگر کوئی نہیں کر رہا تو اس کو کافر، بے ایمان وغیرہ وغیرہ نہیں کہنا. ہاں اگر وہ میلاد شریف کو ناجائز کہتا ہے تو ہم ہاتھ جوڑ کر گزارش کریں گے کہ آپ کے پاس ناجائز ہونے کی قرآن و سنت سے دلیل ہے تو آپ ہمیں پیش کریں، ہمارے علم میں اضافہ کریں، ہم چیک کریں گے واقعی دلیل سمجھ میں آئی تو ہم بھی چھوڑ دیں گے. نہیں تو ہم کیوں مناتے ہیں؟ ہم سے قرآن و حدیث سن لو، ہمارے موتی تمہاری سمجھ میں آ جائیں تم منانا شروع کر دو. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں. اسی طرح باقی مسائل ہیں. اذان سے پہلے درود و سلام فرض واجب نہیں، کلخانی تیجا فرض واجب نہیں، نام مبارک آئے انگوٹھے چومے ٹھیک ہے ثواب کا کام ہے، لیکن یہ فرض واجب نہیں. ہماری اکثر بیشتر لڑائیاں ان چیزوں پر ہو رہی ہوتی ہیں. اور جی ختم نہیں دعایا، نہیں دعائیں تو پھر کی، یہ تو آپ کی حیثیت پر ہے، آپ کی جیب میں دم خم ہے، آپ کر سکتے ہیں تو کریں، نہیں کر سکتے تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ. آپ پڑھ کر جو آپ پڑھیں بخشیں، یہ بھی تو ختم ہے. ضروری تو نہیں دیکھیں ہوں کہ تو ختم ہوگا نا، پتہ نہیں دیکھوں کے ساتھ کیوں جوڑ دیا ہے. کل خانی کی نشانی دیکھ کھڑک رہی ہے، 40ویں کی نشانی دیکھ کھڑک رہی ہے. بھائی دیکھ کھڑکنا یہ کون سا اصال ثواب ہے؟ ہاں اگر ثواب کی نیت کریں گے تو ثواب ہوگا کہ ہم مرحوم کے اصال ثواب کی نیت سے یہ کھانا پکا کر مسلمانوں کو کھلائیں گے، پھر ثواب ملے گا. اگر رسم سمجھیں گے، رواج سمجھیں گے، لوگ کر رہے ہیں تو بس ہم بھی کریں گے، چاہے پیسے جیب میں نہ ادھارے مانگ کر کریں گے، چاہے بینک سے سود پہ قرضہ اٹھا کر کریں گے، تو پھر یہ کام ثواب کی بجائے وہ ابا کی روح کو آرام ملنے کے بجائے، آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے بجائے آپ آنکھیں گرم کر دیں گے. تو ان مسائل اور معاملات کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جو درس و بیان ہوا اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.